آپ بچپن سے بسم اللہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل میں مطلب کیا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ویلکم ٹو مائی نماز ٹرانسلیشن سیریز ڈے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا لفظ ہے بسم، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے بی اور دوسرا ہے اسم۔ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کے لوگ اپنے سرداروں اور بتوں لات اور عزا کے نام سے اپنے ہر چھوٹے اور بڑے کام کا آغاز کرتے تھے، بسم اللہ نے انہیں انسانوں اور مخلوق کی محتاجی سے آزاد کر کے یہ بتایا کہ ہر کام کا آغاز حقیقی مالک کے نام سے ہوگا۔ بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو بڑی خوبصورت صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی لگتے ہیں، دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، لیکن جب آپ عربی زبان کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ الرحمن میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس میں سچائی بھی موجود ہوتی ہے تو اس میں آپ مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ الرحمن میں 3 مطلب شامل ہیں۔ پہلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت رحم بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ فوری طور پر ہے، اور تیسرا اسی وقت کے لیے ہے۔ اور دوسری صفت ہے الرحیم، یعنی رحمت تو بہت زیادہ ہے ہی لیکن ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ اگر انسان کسی پر رحم کرتا ہے تو وہ صرف اسی وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت فوری طور پر اس وقت کے لیے بھی بہت زیادہ ہے اور پھر اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نام سے جس کی رحمت فوری طور پر بہت زیادہ اس وقت کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ قرآن میں سورہ النمل ورس 30 میں موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کی ابتدا اسی سے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ کہا جاتا ہے تو شیطان چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل مکھی کے جتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ نماز میں سورہ الفاتحہ سے پہلے اسے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ نماز میں اپنی مشکلات، اپنی غلطیوں، گناہوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس کی رحمت آپ کی مشکلات اور آپ کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگلی بار جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو اس یقین کے ساتھ کہیں کہ آپ اس ذات کے نام سے اپنے کام اور اپنی عبادت کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کی رحمت آپ پر ابھی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ اپنی نماز کو صرف ایک روٹین کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے کنیکشن اور اپنے سکون کا ذریعہ بنائیں۔